حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ شہنشاہ ہندوستان حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، مرید خاص میں سے ہیں۔ جب آخری وقت آیا تو آپ نے مریدین متوسلین کو بلا کر کے فرمایا، دیکھو بیٹا، جب میرا انتقال ہو جائے تو میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں، میری اس وصیت پر عمل کرنا۔ سارے مریدین نے عرض کیا کہ حضور ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے وصیت کی اور یہ شرط رکھ دی کہ جب میرا انتقال ہو جائے غسل دینا، کفن پہنانا، اور جہاں پر جنازے کی نماز پڑھی جائے وہاں پر میری لاش کو رکھ دینا، اور یاد رکھنا میری نماز جنازہ وہی بندہ پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی بھی کسی حال میں تکبیر اولیٰ سے کوئی جماعت فوت نہ ہوئی ہو، کوئی جماعت نہ چھوٹی ہو۔ یعنی کہ نماز قضا ہونا تو دور کی بات ہے، جماعت بھی نہ چھوٹی ہو، وہ بھی تکبیر اولیٰ۔ دوسری شرط رکھی کہ میرے جنازے کی نماز وہ بندہ پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی بھی عصر کی سنتیں بھی نہ چھوٹی ہو۔ تیسری شرط رکھی کہ میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے، وہ آدمی پڑھائے جس کی کبھی بھی کسی حال میں تہجد کی نماز بھی نہ قضا ہوئی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے بعد جو چوتھی شرط رکھی وہ ان تینوں شرطوں سے بھی ہارڈ ہے، کیونکہ یہ جو تین شرطیں تھیں یہ تقویٰ و طہارت پرہیزگاری کی تھی، مگر چوتھی شرط جو لکھ ماری حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس کی نظر کسی غیر محرم عورت پر نہ پڑی ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، پہلی شرط رکھی وہ بندہ میری نماز جنازہ پڑھائے، وہ بندہ میری نماز جنازہ پڑھائے جس کی کبھی بھی کسی حال میں جماعت نہ چھوٹی ہو، وہ بھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ اور دوسری شرط یہ رکھی جس کی کبھی بھی کسی حال میں عصر کی سنتیں بھی نہ چھوٹی ہو۔ تیسری شرط لکھ ماری جس کی کبھی بھی کسی حال میں نماز تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اور چوتھی شرط وہ رکھی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی نظر کبھی بھی کسی غیر محرم عورت پر نہ پڑی ہو۔ یہ چوتھی شرط جو رکھی یہ سب سے ہارڈ ہے، سب سے ڈینجر ہے۔ حضرات گرامی، آج کے اس پرفتن دور میں، آج انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، فیس بک کے دور میں، واٹس ایپ کے دور میں بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، چوتھی شرط یہ کیوں رکھی جانتے ہیں؟ مصر کے گورنر نے حضرت فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور کہا کہ حضرت بڑے مشکل میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ہماری فوج کو ایک جگہ سے گزرنا ہے، راستہ دوسرا کوئی نہیں ہے، اور یہودیوں نے یہ سازش کی ہے کہ 100 خوبصورت لڑکیوں کو عریاں کر کے، بالکل شارٹ کپڑے پہنا کر کے اسی راستے میں رکھ دیا ہے، اور ان لوگوں نے یہ سازش رچی ہے کہ جب مسلمان فوج گزریں گے تو وہ لوگ ناچیں گی اور گائیں گی، تاکہ جب نبی کے غلاموں کی نگاہیں ان پر پڑیں گی، ان کے گانے ان کے کانوں میں پہنچیں گے، ان کے دل میں میل آ جائے گا، ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا، اور جب ایمان کمزور ہو جائے گا ہم اس پر فتح حاصل کریں گے، ہم انہیں ہرا دیں گے۔ میرے ملت کے مسلمان بھائیوں ذرا غور کرو،
یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان اگر گانے سنیں گے، مسلمان اگر ناچ گانا دیکھیں گے، ان کے دل میں میل پیدا ہو جائے گا، ان کے ایمان میں کمزوری آئے گی۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے پر تیرا عقیدہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ فاروق اعظم کے پاس خط لکھے جو خلیفہ دوم، وہ عمر، اللہ اکبر کبیرہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزر جاتے ہیں شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب لکھا، حضرت فاروق اعظم نے خط کا جواب لکھا اور فرمایا، قرآن کی ایک آیت لکھ کر کے دے دیا اور فرمایا ساری فوجوں کو جمع کی جائے، جب ساری فوج جمع ہو جائے تو قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کے سنا دیا جائے۔ وہ خط مصر کے گورنر کے پاس پہنچا۔ مصر کے گورنر نے ساری فوجوں کو ایک جگہ پر جمع کیا اور جب سب جمع ہو گئے تو قرآن کی وہ آیت پڑھ کر کے سنائی۔ وہ آیت کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے محبوب آپ مومنوں سے فرما دیجئے، آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور اگر وہ کوئی پلک سے بھی دیکھیں گے بے شک اللہ دیکھ رہا ہے، بے شک پروردگار عالم کو خبر ہے۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے سنا دی، اللہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے سنا دی اور فرمایا چلو رخصت ہو جاؤ، چلو سفر چالو کرو۔ اللہ ساری فوجوں نے سفر چالو کر دیا۔ جب اس جگہ پر پہنچے، یہودیوں کی ان لڑکیوں نے اپنی سازش کے مطابق ناچنا شروع کر دیا، گانا شروع کر دیا۔ ناچتے ناچتے تھک گئے، گانا گاتے گاتے تھک گئے، مگر کسی بھی مجاہد نے، کسی بھی فوج نے انہیں نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ آسماں پیدا کیے تیری لواء کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیرے غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیرے غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ ساری فوجوں نے اپنا سفر چالو کیا۔ اللہ جب ان لڑکیوں نے دیکھا کہ ساری فوج گزر رہے ہیں، کسی نے انہیں نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ جب سب لوگ پار ہو گئے، کچھ مجاہدین باقی تھے، کچھ فوجیں باقی رہ گئی تھی، لڑکیوں نے آواز لگائی، اے لوگو یہ سارے کے سارے اندھے تو نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے بہرے تو نہیں ہیں، ہمارا یہ ناچنا، ہمارا یہ گانا کیا تم لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہو، کیا سن نہیں پا رہے ہو؟ ایک نبی کے غلام نے نظریں نیچی کر کے فرمایا، یہ لوگ تمہیں کیسے دیکھیں گے، یہ لوگ تمہارے نغمات کو کیسے سنیں گے، یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آ رہے ہیں۔
جب ان لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ لوگ پار ہو رہے ہیں، لڑکیوں نے آواز دے کر کے کہا وہ کون سا قرآن ہے، یہ ہمارا حسن، یہ ہماری خوبصورتی، ہمارے یہ سریلی آواز کے نغمے، اس سے جو باز کر دے ہمیں بھی وہ قرآن سناتے جاؤ۔ ایک مجاہد نے اپنی نظریں نیچے کر کے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالکم ازکی لکم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ کے قرآن کی آواز جب ان کے کانوں میں ٹکرائی، جب ان لوگوں تک پہنچی جس طرح سے پرندے چھلانگ لگاتے ہیں، ان لڑکیوں نے چھلانگ لگائی، مجاہدین کے پیچھے دوڑی اور بولی او اللہ والے، او اللہ کے بندے، نہ چھوڑ کے جاؤ، ہمیں بھی اس قرآن کی خادمہ بناتے چلو، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ قرآن جو ہماری خوبصورتی سے تمہیں روک دیا، وہ قرآن جو ہمارے ناچ گانے سے تمہیں روک دیا، اس قرآن کو ہمیں سناتے جاؤ اور ہمیں بھی اس نبی کی کنیز بناتے جاؤ، ہمیں بھی پڑھا دو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کئی سو لڑکیاں وہاں پر تھی، سب لڑکیوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، تو اس لیے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، چوتھی شرط لکھ ماری، وہ آدمی پڑھائے جس کی نظر کبھی بھی کسی غیر محرم عورت پر نہ پڑی ہو۔ حضرات گرامی، وہ وقت آ ہی گیا جب دلی کی سرزمین پر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال پرملال ہو گیا۔ وصیت کے مطابق غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، میدان میں جنازہ رکھ دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وصیت نامہ پڑھ کر کے سنایا جاتا تھا، جس کے اندر یہ چاروں شرطیں پائی جاتی ہیں۔ وہ آئے اور نماز جنازہ پڑھائیں۔ بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے دارالافتاء کے خادم وہاں پر موجود تھے، جو اپنے کتنے حصے تھے، جو اپنے آپ کو پیر کہتے تھے، جو اپنے آپ کے ولی کہتے تھے، مگر کسی میں آگے بڑھنے کی سکت نہیں تھی، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اور یہ ایمانداری کا دور تھا۔ یہ کیا تھا؟ ایمانداری کا دور تھا، ورنہ آج کا دور ہوتا تو کوئی بھی آگے بڑھ جاتا، پڑھا دیتا اور کہتا چلو کچھ نہیں تو فیس بک میں تو کم سے کم وائرل ہو جائیں گے، سوشل میڈیا میں تو کم سے کم چھا جائیں گے، مگر ایمانداری کا دور تھا، کوئی نہیں بڑھا۔ صبح سے لے کر شام ہو گئے، پڑھانے والا کوئی نہیں۔ آخر میں ایک بندہ آتا ہے، جنازے کے قریب جاتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے چہرے سے کفن کو اٹھاتا اور کہتا ہے اللہ والے آپ تو چلے گئے، مجھے رسوا کر گئے، میں یہ چاہتا تھا کہ میرا یہ تقوی، میری یہ پرہیزگاری ظاہر نہ ہو، میں سب سمجھ گیا۔ اب کس کے جانب اشارہ کر کے گئے، کسے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہہ کر کے گئے ہیں؟ فرمایا لوگوں صفے درست کرو۔ الحمدللہ اس ناچیز کی کبھی بھی کسی حال میں، سفر میں، حضر میں، کسی حال میں جماعت چھوٹی نہیں ہے۔ وہ بھی میں نے کبھی بھی تکبیر اولیٰ کو فوت نہیں کیا ہے۔ الحمدللہ میرے اندر یہ شرط بھی پائی جاتی ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی عصر کی سنتوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، عصر کی سنتوں کو بھی میں نے ہمیشہ پڑھا ہے، اور میری نماز تہجد بھی قضا نہیں ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے نگاہوں سے کبھی بھی کسی غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھا ہے۔ حضرات گرامی، اس بندے نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی،
آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ جس نے اس دن نماز جنازہ پڑھائی تھی یہ کوئی مدرسے کا مدرس نہیں تھا، کوئی مسجد کا خطیب و امام نہیں تھے، کوئی دارالافتاء کے مفتی صاحب نہیں تھے، بلکہ اس وقت کے حکمران، پورے بھارت کے حکمران حضرت شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سبحان اللہ، حضرت شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، اس لیے تو ہم کہتے ہیں یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے۔ پورے بھارت کا حکمراں ہے، مگر کبھی بھی کسی حال میں جماعت سے نماز چھوٹی نہیں ہے، وہ بھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی ہے، کبھی بھی عصر کی سنت بھی نہیں چھوٹی ہیں، کبھی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہے، اور جس نے اپنے نگاہوں سے کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا ہے، یاد آئی ہیں اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، کہ یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ اور یوں تو مریم بھی تھی آسیہ بھی، یوں تو مریم بھی ہے آسیہ بھی، نیک خاتون ہے ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہے ہاجرہ بھی، بات جب آ گئی ہے حیا کی، بات جب آ گئی ہے حیا کی، تو فاطمہ کا خیال آ گیا ہے، بات جب آ گئی ہے حیا کی، تو فاطمہ کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، کہ یوں تو مریم بھی ہے آسیہ بھی، نیک خاتون ہے ہاجرہ بھی، بات جب آ گئی ہے حیا کی، تو فاطمہ کا خیال آ گیا ہے، اور ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف جبر کا سلسلہ تھا، اور بات جب حق و باطل کی آئی، بات جب حق و باطل کی آئی، تو کربلا کا خیال آ گیا ہے، بات جب حق و باطل کی آئی، تو کربلا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت سن کر کے جا رہے ہیں،
تو سب کے سب گناہ سے بچ گئے، سب کے لیے قرآن کی ایک آیت کافی ہو گئی۔